بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب فضائل الصحابہ، فضائل صحابہ کے بارے میں یہ کتاب ہے صحیح بخاری شریف کی، اور اس میں باب ہے بابن فضائل اصحاب النبی یا باب فضائلی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصل میں یہ کتاب المناقب ہی چل رہی ہے، تو بعض نسخوں میں یہاں پر کتاب مناقب صحابہ یا کتاب فضائل صحابہ الگ سے پوری کتاب ہے، اور بعض نسخوں میں یہ کتاب المناقب کے تحت ہی الگ سے باب ہے۔ تو اس باب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے گئے۔ فضائل فضیلت کی جمع ہے، اور یہ نقصیت کی، نقص کی، عیب کی ضد ہے، جس طرح فضل نقص کی ضد ہے۔ لغت میں فضل کا معنی اضافہ اور زیادہ ہے۔ فضائل سے مراد وہ خصائل اور اوصاف ہیں جو پسندیدہ اور لائق مدح ہوں۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں، لیکن جو جامع معنی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اس میں نابینا صحابی بھی آ گئے اور قلیل ملازمت صحابہ جو تھے وہ بھی آ گئے۔ تو یوں اس تعریف میں الگ سے نابینا صحابی کو یا قلیل الملازمت صحابی کو شامل کرنے کے لیے الگ سے کوئی قید نہیں لگانی پڑتی۔ وہ شخص جس نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور حالت ایمان میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ہی دنیا سے رخصت ہوا، یہ حضور کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، ورنہ تو حضور پر ایمان لانے والے حضور کی زندگی کے بعد بھی ہیں۔ تو یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی اور ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ دیکھیے حدیث مبارکہ۔ اچھا، حدیث مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، صحابی کی معرفت کیسے ہوگی؟ تو صحابی کی معرفت کے 5 طریقے ہیں۔ 5 طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے صحابی کی معرفت ہو سکتی ہے۔ پہلی، کسی شخص کے صحابی ہونے کی معرفت کا ذریعہ خبر متواتر ہے، یعنی ان کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، جیسے شیخین کریمین یا عشرہ مبشرہ، یا اس کی صحابیت خبر متواتر کے درجے کو تو نہیں پہنچتی لیکن خبر مشہور ہے، جیسے حضرت دمام بن ثعلبہ یا عکاشہ بن محصن۔ اس قسم کے اصحاب جو ہیں، ان کی مثل، ان کا صحابی ہونا خبر مشہور سے۔ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ صحابی کی معرفت کا کہ بعض صحابہ کسی شخص کے متعلق یہ خبر دیں کہ وہ صحابی ہے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ شہادت دی کہ حمیمہ بن ابی حمیمہ الدوسی یہ صحابی ہیں،
لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جو خبر دے رہا ہے اس کا صحابی ہونا بھی ثابت ہو۔ اس کے بعد کوئی خود کہے، صحابی ہونے کا دعویٰ کرے، شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو صحابی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوے سے پہلے متقی اور عادل بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی قید لگائی گئی ہے کہ جو مدعی صحابیت ہے، صحابیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس شخص کے صحابی ہونے کا دعویٰ اسی وقت تک مقبول ہوگا جب اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر 100 سال گزرنے سے پہلے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ اس نے آپ کے وصال پر 100 سال گزرنے کے بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل و مردود ہوگا، ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال بعد ان لوگوں میں سے روح زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا جو اب زندہ ہیں۔ تو اب اس حدیث میں یہ تصریح آ گئی کہ آپ کی وفات کے 100 سال بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہا، جس نے آپ کے وصال کے 100 سال بعد صحابی ہونے کا دعویٰ کیا اس کا دعویٰ باطل و مردود ہوگا۔ دیکھیے حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ کہ جب ان کی جماعت جہاد کرے گی تو لوگ ان سے پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو، صحبت پائی ہو؟ ان کو کہا جائے گا ہاں، تو ان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو اس سے پوچھا جائے گا کیا میں تم میں رسول اللہ کے صحابہ کا، کیا تم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی صحبت پانے والا یعنی تابعی ہے کوئی؟ تو کہا جائے گا ہاں، تو ان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کرے گی، جنگ کرے گی، پس ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی حضور کے اصحاب میں سے کسی صاحب کا ساتھی ہے، یعنی تبع تابعی ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا ہاں، تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں علامہ زرہونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شرح میں کہ امام ابو زرع الرازی سے منقول ہے کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس وقت 1,14,000 صحابہ موجود تھے جنہوں نے آپ سے احادیث کو روایت کیا اور سنا۔ اگلی دیکھیے روایت، مشہور حدیث ہے، خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور جو علماء ہیں، امام ہیں یا خطیب حضرات ہیں وہ اس کو اکثر بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے
پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، یا ان کے قریب ہے پھر جو ان کے قریب ہے۔ تو حضرت عمران نے کہا یہ میں نہیں جان سکا یا مجھے یاد نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنے قرن کا ذکر کیا، یعنی 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے قرن کے بعد ایسی قوم آئے گی جو اپنے آپ سے گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ خیانت کریں گے، ان کو امین نہیں بنایا جائے گا، اور وہ نظر مانیں گے اور اس کو پورا نہیں کریں گے، اور وہ کیا کریں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اب یہ 3 قرن ہیں، تو علامہ زرہونی المغربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ایک زمانہ کے متقارب لوگوں کو قرن کہا جاتا ہے، بعض امور مقصودہ سے کسی امر میں مشترک ہوں۔ ایک زمانہ کے متقارب لوگوں کو قرن کہا جاتا ہے جو امور مقصودہ میں سے کسی امر میں مشترک ہوں۔ اب قرن کی مدت میں اختلاف ہے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کی مدت متعین نہیں ہے۔ پس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرن صحابہ ہیں، ان کی مدت بعثت نبوی سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آخری صحابی نے وفات پائی، اور وہ حضرت ابو طفیل ہیں، اور یہ مدت 120 سال تک ہے، یعنی 120 سال تک قرن صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گنا جاتا ہے۔ اور تابعین کے قرن کی مدت 70 سال سے لے کر 100 سال تک ہے، اور تبع تابعین کی مدت 100 سال سے لے کر 220 سال تک ہے، 220 ہجری تک تبع تابعین کی۔ تو یہ 3 قرن ہیں۔ اب صحابہ اکرام میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور شیعہ اور اہل بدعت کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابو منصور البغدادی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب کا اس بات پر اجماع ہے، افضل الصحابہ خلفائے اربعہ ہیں ترتیب خلافت کے مطابق، ان کے بعد پھر 10 مبشرہ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر اہل احد ہیں، اور پھر اہل بیت رضوان ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھیں، حضرت محمد بن کثیر کی سند سے ہے، یہ بھی وہی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، پھر آئے گی ایسے لوگ یا آئے گی ایسی قوم جو گواہی دینے میں کیا کریں گے؟ سبقت کریں گے، یعنی گواہی دینے سے پہلے اس قوم کی زبانوں پر قسم آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ والے ابراہیم ہے جو سند کے اندر ہے، ابراہیم النخعی ہیں۔ یہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کانوا یضربوننا علی الشہادۃ والعہد ونحن صغار، کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ شہادت اور عہد کے الفاظ زبان پر لانے کی وجہ سے ہم کو مارا کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح
سابق حدیث کی طرح ہی ہے۔ اگلا باب ہے باب مناقب المہاجرین و فضلہم، مہاجرین کے مناقب اور ان کے فضائل کا بیان۔ مہاجرین کون ہیں؟ مہاجرین سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایک قول یہ ہے کہ مہاجرین سے مراد انصار کے علاوہ ہیں، انصار کے علاوہ جو بھی صحابی ہیں وہ مہاجر ہیں، اور ان کے ما سوا ہیں جو مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ اس اعتبار سے صحابہ کی 3 اقسام ہو گئی، انصار، اوس اور خزرج، اور ان کے خلفاء اور موالی یعنی غلام۔ تو دیکھیے مہاجرین میں بتایا انہوں نے منہم ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ التیمی، کہ ان میں سے، کن میں سے؟ مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھنے کے لیے فیضان صدیق اکبر یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ عمدہ رہے گا۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ عز و جل کا یہ قول، آپ کا یہ ارشاد کہ یہ اموال للفقراء المہاجرین، یہ اموال ان فقراء کے لیے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے پوری، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلیق کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کا عطف مناقب مہاجرین اور ان کے فضائل پر ہے، اور یہ آیت بھی باب کے عنوان کا حصہ ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ یہاں سے لے کر آخر تک آیت کریمہ ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں بھی مہاجرین کی فضیلت کا بیان ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس نے بتایا، یا ان تینوں نے فرمایا کہ کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، کہ غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت پر گفتگو ہو سکتی ہے، مفصل واقعہ، اس کا ذکر آگے حدیث نمبر 3905 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پر دیکھیں گے۔ تو امام ابن حبان نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں نقل کی ہے۔ یہ حدیث اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ بعض روافظ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، ان کے جواب میں یہ حدیث پاک آپ بیان کر سکتے ہیں۔ ابن حبان نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، تم میرے بھائی ہو اور غار میں میرے صاحب ہو۔ یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل فرمائی ہے۔ دیکھیے حدثنا عبداللہ ابن رجاء، حدیث مبارکہ حضرت براء بن عازب سے کہ حضرت ابوبکر نے 13 درہم میں حضرت براء بن عازب سے پالان خریدا، پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عازب سے کہا، آپ حضرت براء کو یہ حکم دیں کہ وہ پلان اٹھا کر میرے ساتھ چلیں۔ حضرت اعظم نے کہا کہ نہیں، میں ساتھ نہیں چلوں گا،
یہاں تک کہ آپ ہمیں وہ واقعہ سنائیں جب آپ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تھے اور مشرکین آپ کو تلاش کر رہے تھے. تو آپ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا 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 تھا. دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں حضرت ابوبکر صدیق سے سنا کرتے تھے. کیسا ویسے کبھی کیفیت بنانے کی کوشش کیا کریں حدیث پاک پڑھتے ہوئے. ایک صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے صحابی ہیں حضرت برا بن عازب. حضرت صدیق اکبر نے برا بن عازب سے پالان خریدا 13 درہم میں. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عازب سے کہا کہ یہ پالان اٹھا کر میرے ساتھ چلیں, یعنی کہ ہم دونوں اٹھاتے ہیں یا ایک بندہ نہیں چل سکتا اٹھا کر. تو حضرت عازب نے کیا کہا کہ نہیں, پہلے آپ ہمیں وہ واقعہ سنائیں. تو یہ ایک کیسا ماحول ہوگا, یہ کون سا مجلس لگی ہوگی, اس میں کیا کون سے شرعی مسائل بیان ہوئے ہوں گے. یہ سارا ذکر مصطفیٰ ہی ہوا ہے, اسی کو ہم میلاد مصطفیٰ کا نام دے دیتے ہیں, یا یہ سارا ذکر مصطفیٰ ہی ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اب یہاں سے آگے حضرت ابوبکر صدیق واقعہ بیان کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنا. اب دیکھیں نا کہ دو ہی افراد تھے, ایک محبوب خدا تھے اور دوسرے محبوب خدا تھے. ایک اللہ کے حبیب تھے, ایک اللہ کے حبیب تھے. تو یہ دو ہی چلے تھے. اب وہ کیسا سفر ہوگا, وہ کیسا ماحول ہوگا, کیا کچھ ان پر انوار و تجلیات ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انوار و تجلیات جناب صدیق اکبر کی ہوں گی. ہمارا فہم, ہماری سوچ, ہمارا علم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے روانہ ہوئے, ہم ساری رات اور سارا دن چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ظہر کا وقت پا لیا. اب حدیث پاک آپ خود دیکھتے جائیے گا, میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم مکہ سے روانہ ہوئے, ہم ساری رات اور سارا دن چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ظہر کا وقت پا لیا اور دوپہر ہو گئی. پس میں نے نظر دوڑائی, دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کہیں سایہ نظر آئے جس کی طرف میں پناہ لوں. پھر میں ایک چٹان کے پاس آیا تو میں نے اس چٹان کے باقی حصہ کا سایہ دیکھا. اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چٹان کو صاف کیا, پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس پر فرش بچھایا, یعنی کوئی چادر بچھائی یا کوئی اس طرح کی چیز بچھائی. پس میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ کے نبی آپ اس پر لیٹ جائیں, آرام فرمائیں. سو اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے. پھر میں چل کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ کیا کوئی ہماری تلاش میں آ رہا ہے. حضور کو آرام فرمانے کے لیے لٹا دیا اور خود دائیں بائیں پہرا دینے لگ پڑے. بس اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو ہنکاتا ہوا اس طرف آ رہا ہے. وہ بھی اس چٹان سے وہی ارادہ کر رہا تھا جو ہمارا ارادہ تھا, یعنی سایہ وغیرہ کا اور تھوڑا سستانے کا, آرام کرنے کا. میں نے اس سے پوچھا, اے لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اے لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک مرد کا نام لیا. پس میں نے اس کو پہچان لیا. میں نے اس سے پوچھا, کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے پوچھا, کیا تم ہمارے لیے ان کا دودھ دھو گے, یعنی نکالو گے؟ اس نے کہا جی ہاں. سو میں نے اس سے دودھ دھونے کے لیے کہا. اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو باندھا. پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کے تھن کو گرد و غبار سے صاف کر لے.
پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑے، پس میں نے اپنی ہتھیلیوں سے ایک ہتھیلی کو دوسری پر مار کر بتایا کہ اس طرح جھاڑے۔ سو اس نے میرے لیے تھوڑا سا دودھ دھویا، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلے ہی چمڑے کا ایک برتن لایا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ سبحان اللہ۔ سو میں نے دودھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا حتیٰ کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پس میں نے وہ دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گیا، اس حال میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو چکے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دودھ نوش فرمائیے۔ پس آپ نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا اور جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس ہم روانہ ہو گئے اور لوگ ہم کو تلاش کر رہے تھے، پس ان میں سے کسی نے ہم کو نہیں پایا سوائے سراقہ بن مالک بن جعشم کے، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ڈھونڈنے والا تو ہم سے آ ملا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگلی حدیث پاک بھی دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس وقت غار میں تھا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف جھک کر دیکھا نیچے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ تب آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جس میں تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب یہاں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام، حضور کی محبت، حضور کا خیال کرنا، حضور پر سب کچھ نچھاور کرنا سمجھ آتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کی بھی دلیل ملتی ہے کہ حضور آپ پر کیسا اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سفر ہجرت جو ہے اس کو سفر محبت بھی کہہ سکتے ہیں، سفر عشق بھی کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں وہ صحابی ہیں کہ جن کی مثل یا جن کی مثال حضور کے صحابہ میں نہیں مل سکتی، کمال کی شخصیت ہے۔ اور آج کئی حضرات ایسے ہیں جو ان کو ہی مختلف فی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگلا باب دیکھیے، باب قول النبی سد الابواب الا باب ابی بکر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس حدیث کو آپ خود پڑھیں گے، اس کے اندر اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، صالح العثیمین، یہ ایک عرب کے محقق گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ اس شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امام بخاری یہ والی حدیث لے کر آئے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کے افضل الامت ہونے کی 3 وجہ ہیں،
3 وجوہ سے حضرت ابوبکر کے افضل الامت ہونے کی صراحت ملتی ہے۔ پہلی وجہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا ابوبکر تمام لوگوں سے زیادہ اپنی مصاحبت اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ہیں۔ پہلی وجہ افضل الامت ہونے کی کہ حضور نے فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ اپنی مصاحبت اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 اس لیے کہ آپ نے فرمایا ابوبکر کے سوا تمام دروازے جو مسجد میں کھلنے والے ہیں بند کر دیے جائیں۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے افضل الامت ہونے کی ایک قرینہ ہے، ایک دلیل ہے۔ اور تیسری وجہ اس لیے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا تھا۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں تو رازدار مصطفیٰ تھے، منشاء نبوت کو سمجھ لیتے تھے، حضور کے اشاروں کو سمجھ لیتے تھے۔ فرمایا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارشاد سے اپنی وفات کی خبر دی ہے، اس لیے وہ روئے تھے۔ اور اسی حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ دیکھیں وَقَانَ ابو بکر ہو اعلمنا، کہ حضرت ابوبکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ عالم تھے۔ آگے آپ فرماتے ہیں شارح کہ رافضی حضرت ابوبکر اور عمر کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بھی یہ دونوں شیخین کریمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں آیا، ابوبکر اور عمر آیا، میں گیا اور ابوبکر اور عمر گیا، اور قبر میں بھی ان دونوں کی قبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے ساتھ ہیں، اور قیامت میں بھی یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے۔ اگلا باب دیکھیں، باب فضل ابی بکر بعد النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت۔ اب یہاں پر جو بعدیت ہے یہ بعدیت زمانی نہیں ہے بلکہ بعدیت مرتبی ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کا جو فضل و مرتبہ ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں لوگوں کو فضیلت دیتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے جن لوگوں کو فضیلت دیتے تھے وہ صحابہ ہی تھے۔ فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت دیتے تھے، پھر حضرت عمر بن خطاب کو، پھر حضرت عثمان بن عفان کو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور حضرت عثمان کے بعد اہل سنت کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ و مقام ہے۔ اگلا باب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لو کنت متخذا خلیلا، کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کی روایت میں وصاحبی کے ساتھ فی الغاری، غار کی قید موجود ہے کہ وہ میرے ساتھی ہیں، میرے صاحب ہیں، کہاں پر؟
غار میں، اور اخی کے ساتھ امام احمد کی روایت ہے مسند احمد میں، اس میں فی الدین کی قید ہے، یعنی ولیکن اخی فی الدینی و صاحبی فی الغاری. تو اگر یہ دونوں دیکھ لی جائیں تو قیودات تو اس حدیث کی شرح کی ضرورت نہیں پڑتی. آگے حدیث دیکھیں. حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئی، ایک عورت آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی. آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس پھر آئے. اس نے کہا کہ یہ بتائیے، اگر میں آپ کو نہ پاؤں جب پھر آؤں، اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ کہتی تھی کہ آپ کی وفات ہو جائے، تو میں کس کے پاس ہوں، یہ پوچھنا چاہتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر کدھر آنا؟ ابو بکر کے پاس آنا. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے. اس سے بھی زیادہ صریح حدیث امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. امام طبرانی سے وہ اسما بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بعد اپنے اموال صدقات کس کو ادا کریں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر کو. میں کہتا ہوں، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں نعمت الباری میں شرح کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں یعنی غلام رسول سعیدی کہتا ہوں کہ ان حدیثوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ آپ کو جذب اور یقین تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر کے پاس جانا یا میرے بعد اپنے اموال کے صدقات ابوبکر کو ادا کرنا. آج کی روایات یہیں تک ہم کلوز کرتے ہیں. حدیث نمبر 3660 سے کل انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے.